حضور کو تو کیسے لوگ ملے تھے، کیسے لوگ ملے تھے، بالکل اکھڑ مزاج بدوی، اور جن کو بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن حضور نے ان کی تربیت کیسے کی معلوم ہے؟ علماء کی ذمہ داری میں ایک بات اور بتاؤں، حضور نے پہلے ان میں یہ جذبہ پلایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ لہذا علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں میں اپنے باپ ہونے کا تصور پیدا کریں، اور جب آپ باپ بن جائیں گے نا، واقعتاً آپ باپ بن جائیں گے، تو پھر وہ سامنے والے مقتدی، سامنے والے مصلی، سامنے والے آپ کے طلبہ آپ کی کڑوی کسیلی سب سننے کو تیار ہوں گے۔ امت تو بہت اچھی ہے، وہ مولانا صاحب لوگوں، قسم خدا کی امت بہت اچھی ہے۔ امت کے بارے میں رونا بند کر دو کہ امت ہماری قدر نہیں کرتی۔ ہم نے امت کے جذبات کی قدر نہیں کی اور خود اپنے آپ کی قدر نہیں کی۔ اقبال کہہ گئے تھے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کیا کہہ گئے تھے وہ؟ ایک مصرع، بہت قیمتی مصرع، در سینہ تو، آپ سب علماء کی نظر کر رہا ہوں اور پھر اس پر نظر چاہتا ہوں، میں نظر کر رہا ہوں اور آپ کی نظر چاہ رہا ہوں۔ در سینہ تو ماہ تمام نہادہ اند، کہ اے عالم دین تیرے سینے میں 14ویں رات کا چاند اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، سن کر انشاءاللہ ذمہ داری کا احساس ضرور ہوگا جو اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ 14ویں رات کا چاند بدر کامل کہلاتا ہے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کامل بنائیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، 14ویں رات کا چاند مکمل ہوتا ہے، رات بھر آسمان پر رہتا ہے نا۔ 14ویں رات کا چاند ہی تو رات بھر آسمان پر رہتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند گول ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند کتنی بھی اندھیری رات ہو اجالا دیتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند، دیکھو آگے کے جملے سننا، غریب کو بھی نظر آتا ہے اور امیر کو بھی نظر آتا ہے، کمزور نگاہ والے کو بھی نظر آتا ہے اور مضبوط نگاہ والے کو بھی، بنگلے والے کو بھی نظر آتا ہے، جھونپڑے والے کو بھی نظر آتا ہے، دوربین والے کو بھی نظر آتا ہے، بغیر دوربین والے کو۔ عالم کو بھی اپنے اندر یہ سب صفات پیدا کرنی چاہیے کہ وہ صرف امیروں کا ہو کر نہ رہے، غریبوں کا بھی بن کے رہے۔ 14ویں رات کا چاند خالی امیروں کا ہے، غریب کا بھی۔ عالم کو چاہیے وہ بنگلے والوں کا ہو کر نہ رہے، جھونپڑے والوں کے ساتھ بھی رہے۔ عالم کو چاہیے 24 گھنٹے اویلیبل رہے، جیسے 14ویں رات کا چاند پوری رات رہتا ہے نا، تو اس لیے اقبال نے سمجھایا کہ تیرے سینے میں 14ویں رات کا چاند، تو عالم کو چاہیے 24 گھنٹے اویلیبل رہے۔ عالم کبھی یہ جواب نہ دے بعد میں ملنا، میں بعد میں بات کرتا ہوں، نہیں، 24 گھنٹے اویلیبل۔ ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اس مولوی پر ہمیں تعجب ہوتا ہے جو یہ سوال کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یار میں کیا کروں۔ ارے مولوی اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں؟ ڈاکٹر تو کبھی فارغ ہونے کے بعد یہ پوچھتا نہیں ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کروں، وہ پہلی فرصت میں کلینک کھولتا ہے، پہلی فرصت میں کلینک کھولتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ہر وقت یہاں لٹکا کر رہتا ہے، مولوی کو چاہیے اپنے جیب میں قلم اور کاپی ہمیشہ رکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قلم اور کاپی اس کے جیب میں ہمیشہ رہنی چاہیے، اس لیے کہ کس وقت اللہ کی طرف سے کیا واردات ہو جائے یا کسی کے بیان میں، کسی کی تعلیم میں کیا سننے کو ملے، فوراً وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالیٰ اتنے واردات کرتے تھے کہ تکبیر جب چلتی تھی نماز کی اور کوئی بات اللہ نے ڈالی اسی وقت حضرت لکھ لیتے تھے، تب جا کر اتنے بڑے انہوں نے تصنیفات انجام دی۔ آپ لوگوں کے دل میں بھی اللہ ڈالتا ہوگا اور ضرور ڈالتا ہوگا۔